الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الکہف آیت نمبر 32 سے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور بیان کریں آپ ان کے لیے مثال دو مردوں کی. یہ مثال کفار کے لیے اصل دی جا رہی ہے. جو کفار مکہ تھے وہ اپنے مال کی بنیاد پہ اور اپنی قومیت کی بنیاد پہ اور اپنے معاونین کی کثرت کی بنیاد پہ غریب ایمانداروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے. جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں کہ حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یعنی جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں آپ نے ان کو نہیں بھگانا، کیونکہ کافر کہتے تھے کہ ان کو ہٹائیں پھر بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. تو وہ اپنی جائیدادوں اور مالوں کی وجہ سے ایمانداروں کو حقیر سمجھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو آج پڑھی جا رہی ہے مثال سے بات سمجھائی ہے کہ یہ مال اور دولت یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے اور دوسروں کو جن کے پاس مال نہیں ان کو کم تر سمجھا جائے. یہ مال اور اولاد ایسی چیز ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اس بات کی نشانی ہے کہ جس کے پاس مال ہو اللہ اس پر راضی ہے. یہ اس بات کی نشانی بھی نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال سے سمجھایا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کریں آپ ان کے لیے مثال دو مردوں کی. وہ دو مرد کون تھے اللہ تبارک و تعالی نے بیان نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں ایسے واسطہ ہے بھی کون تھے، کہاں کے تھے، کس دور میں تھے، ان کا نام کیا تھا. اس سے کوئی واسطہ نہیں اس کو کوئی فائدہ ہے. اصل ہے اس میں جو سبق ہے وہ سمجھنا. ان دو آدمیوں میں سے ایک کافر تھا ایک مومن تھا، لیکن اتفاق ایسا کہ جو کافر تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے مال و دولت سے نوازا، اسے اولاد دے دی. لیکن جو مومن تھا اسے دنیا کے مال و دولت سے اللہ نے محروم رکھا. وہ نادار، غریب، کافر، بڑا جائیدادوں کا مالک، مالدار، امیر آدمی تھا. جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ہم نے بنائے ان دو میں سے ایک کے لیے دو باغ انگوروں کے. وہ ایک جو کافر تھا اس کے لیے ہم نے اسے دو باغ انگوروں کے عطا کر دیے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے احاطہ کیا ان باغوں کا بنخل، کھجور کے درختوں کے ساتھ. حففناہما، ہم نے ان کو گھیرا، ان کو لپیٹا، ان کا احاطہ کیا. یعنی انگوروں کے باغ تھے، ان کے آس پاس جیسے باغ کے ارد گرد کی دیوار ہوتی ہے تو وہ دیوار کس کی تھی؟ کھجوروں کے درختوں کی. آس پاس کھجوروں کے درخت ہیں سارے ہر طرف سے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور
بنائی ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی، یعنی کھیتی اگا دی جس سے وہ غلہ جات حاصل کرتا۔ اب کتنا فائدے اور کتنا خوبصورت باغ اس کے تھے، انگوروں کا باغ جو عربوں کے ہاں انتہائی قیمتی باغ ہوتا تھا، اور پھر ساتھ کھجوروں کا باغ ہے، کیونکہ آس پاس جو باڑ ہے، دیوار ہے، کھجوروں کے درختوں کی ہے، تو کھجوروں کا باغ بھی ہو گیا ساتھ۔ انگوروں کا کے 2 باغ ہیں، کھجوروں کا باغ ہے، اور پھر انگور 12 مہینے تو نہیں ہوتے، پھر درمیان میں کھیتی تھی، جب انگور نہیں تو غلہ جات ہیں، میوہ جات ہیں، اور تو اب پھل بھی مل رہا تھا، میوہ جات بھی مل رہے تھے، اور ساتھ غلہ جات سے بھی وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں باغ اس آدمی نے خود لگائے، اور غلہ جات میں کھیتوں میں ظاہر محنت خود کرتا، پانی لگاتا اور پھر بوتا، پھر کاٹتا، جیسے محنت ہوتی ہے کھیتوں میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے باغ لگائے، اس نے کھیت لگایا، اس نے محنت کی، نہیں کہ ہم نے اسے 2 باغ عطا کیے، ہم نے اس کے باغوں کے ارد گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی، ہم نے لگا دی، حالانکہ اس نے خود لگایا، لیکن اللہ نے ہم نے لگا دی، اور وجعلنا بینہما زرعا، ان کے درمیان کھیت ہم نے اگا دیا۔ تو اصل یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ انسان ایک ذریعہ بنتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، لیکن اصل اس میں برکت ڈالنے والا یہ اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ذرا بتاؤ اس کھیت کے متعلق جو تم بوتے ہو، اسے اگاتے تم ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہتے اسے ریزہ ریزہ کر دیتے اور پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاتے، تم کہتے ہم پہ تو تاوان پڑ گیا، ہم تو قرضوں تلے دب گئے، محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا پانی کے متعلق بتاؤ جو پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اتارتے ہو اسے بادلوں سے یا ہم اتارتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو پانی کو کڑوا بنا دیتے، پینے کے قابل ہی نہیں رہتا، پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ذرا آگ کے متعلق بتاؤ جو تم جلاتے ہو اور جس کے ذریعے تم چیزیں پکاتے ہو اور مختلف چیزوں میں یہ آگ کام آتی ہے، کیا اس آگ کے درخت تم نے پیدا کیے ہیں یا ہم نے پیدا کیے ہیں؟ یعنی ایک ایک چیز، ایک ایک نعمت، ظاہری اسباب چاہے جو بھی ہوں لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے باغ اگرچہ خود لگائے، محنتیں خود کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے 2 باغ انگوروں کے دیے، کھجوروں کے باغات سے ان کو لپیٹا، یعنی آس پاس باڑ کھجوروں کے باغ کی لگا دی، اور درمیان میں کھیت ہم نے اگا دیے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ دیتے تھے اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہیں کمی کرتے تھے اس میں سے کچھ بھی، یعنی دونوں باغوں سے خوب پھل اترتا تھا اور کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہر،
باغات کو، کھیتوں کو پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پانی نہ ہو، زمین اچھی ہو، تو باغ اور کھیت ان میں کچھ نہیں اگتا اگر پانی نہ ہو. تو آسانی کے لیے ہم نے پانی کی فراوانی کر دی، نہر جاری کر دی باغوں کے درمیان. وکان لہ ثمر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل. ثمر کا معنی دو ہو سکتے ہیں یہاں. ایک معنی تو عام ثمر پھل، اس کے لیے بہت پھل تھا. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بہت آمدنی تھی، بہت منافع تھا اسے. ثمر کا لفظ منافع پہ بھی بولتے ہیں، آمدنی پہ. تو اب پھر معنی یہ ہوگا کہ اس نے ان باغات سے، ان کھیتوں سے، ان غلہ جات سے بڑی جائیدادیں بنا لی تھیں. اس کی کوٹھیاں، اس کے بھیڑ بکریاں، جانور، باقی جائیدادیں، وہ سارا ثمر کے لفظ کے اندر آ گیا. اس نے اس سے بہت جائیدادیں بنا لیں. فقال لصاحبہ، پس اس نے کہا اپنے ساتھی سے. دو آدمی تھے نا، ابھی ایک کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کو اللہ نے دنیا سے مالا مال کر دیا. اس نے اپنے ساتھی سے کہا وہو یحاورہ، جب کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، یعنی دوران گفتگو اس نے اپنے ساتھی سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ ہوں نفری میں. دیکھ تیرے پاس کیا ہے، تیرے کھانے کو روٹی نہیں، تیرے رہنے کو مکان دیکھ کیسا ہے، تیرے پہننے کو کپڑے کیسے ہیں، پھٹے پرانے. میں مال میں تو اس سے زیادہ ہوں، اور میری نفری بھی زیادہ ہے. نفری، میری اولاد، میرا کنبہ، میرے نوکر چاکر، میرے ملنے والے دوست احباب دیکھ کیسے ہیں، تجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. لہذا دونوں لحاظ سے میں تو اس سے کتنا اچھا ہوں، جائیداد کے لحاظ سے اور دنیا میں میرا جو کنبہ، قبیلہ، دوست احباب، ملنے والے، یہ کتنا زیادہ ہے. میرے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوتے ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں جبکہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا. وہ ظالم اپنے باغ میں داخل ہوا. اب ظالم کیوں کہا اللہ نے اسے؟ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ تکبر میں آ گیا مال ملنے پہ، اور اولاد اور دوست احباب اور برادری، اور اس کی وجہ سے وہ گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا. بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، بجائے اللہ کے آگے عاجزی کرنے کے، وہ گھمنڈ میں آ گیا. اسی کو اللہ نے کہا کہ وہ ظالم تھا، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا. اور اس کے ظالم ہونے کے اسباب اور بھی ہیں جو آگے آ رہے ہیں، 3 اسباب. وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ ظالم تھا اپنی جان پہ. کیا کہا باغ میں داخل ہو گئے؟ قال کا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ ہلاک ہوگا یہ کبھی. یہ باغ دیکھ کیسے، کب سے یہ آمدنی دے رہا ہے مجھے، مزے کر رہا ہوں میں، تو میرا خیال نہیں کہ یہ کبھی ختم ہو. وہ اسی کو اللہ نے اور جگہ کہا ہے نا، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. اب مال میں اتنا وہ گھمنڈ میں آ گیا ہے، اور مال سے اتنا لطف اندوز ہونے لگ گیا ہے، اور اتنا مزے کر رہا ہے کہ موت اسے بھول گئی ہے. اب وہ سمجھتے ہیں بس ہمیشہ ایسے ہی چہل پہل رہے گی اور ہمیشہ یہ مزے رہیں گے. تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہو. اب اس میں اس نے کیا کیا؟ ایک چیز کا انکار کر دیا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے. اس نے
اس کا انکار کر دیا، اس نے یہ سمجھا کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہیں سمجھتا میں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ یہ کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، یہی 4 دن کی زندگی ہے، کھا پی لو مزے اڑا لو۔ تو یہ ایک اور چیز کا انکار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت، اس کو بھول گیا، قیامت کا انکار۔ تیسرا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا طرف اپنے رب کے تو ضرور پاؤں گا میں اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ۔ پہلے تو قیامت کوئی نہیں ہونی، اگر بالفرض قیامت ہوئی بھی صحیح اور میں اپنے رب کی طرف واپس گیا بھی صحیح، تو پھر وہاں بھی اللہ مجھے مزے کرائے گا ایسے ہی۔ اگر یہاں جو دے رہا ہے مجھے، میں اللہ کا چہتا ہوں تو مجھے دے رہا ہے، ورنہ تو میں بھوکا مرتا تیری طرح۔ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی چاہنے والے ہیں، نہ کوئی نفری ہے۔ آخر میں اللہ مجھ پہ راضی ہے تو مجھے دے رہا ہے، لہذا اگر قیامت قائم ہوئی بھی صحیح اور میں وہاں چلا گیا تو وہاں مجھے اس سے بہتر جگہ ملے گی۔ اب یہاں ایک اور چیز کا انکار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عدل کی صفت ہے اور جو اعمال پر جزا سزا ہے، اس کا انکار ہے۔ بھئی آدمی جو کرتا رہے آگے اس کے ساتھ اچھا ہی ہو جائے۔ تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے بھی اسے کہا گیا یہ ظالم شخص ہے، قیامت کا ان منکر ہے، اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا، یہ دنیا یہ ہمیشہ رہے گی، کوئی چیز فانی نہیں، اور پھر میں جو بھی کروں جب اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے تو آخرت میں بھی دے گا۔ تو اسی لیے کہا یہ ظالم شخص ہے۔ دیکھیں یہ سوچ جو ہے کہ اگر دنیا میں اللہ نے مجھے دیا ہے تو پھر آخرت میں بھی اللہ مجھے دے گا، اور اس کو باعث فخر سمجھنا، دنیا کو اپنے لیے بڑائی کا ذریعہ سمجھنا، اور دنیا کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ میں اللہ کا چہیتا ہوں، تو یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ مومن اس نظریے کا حامل نہیں ہو سکتا۔ کافر لوگ ایسا کہتے ہیں۔ پیچھے کچھ خوشحال لوگوں کا تذکرہ ہے، وقال مترفوها، خوشحال لوگ، دنیا دار، دنیا میں جو خوشحال ہیں، انہوں نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، دیکھو ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، وما نحن بمعذبین، لہذا ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ آخر اللہ نے ہمیں اولاد جو دی ہے، مال دیا ہے، ایسے تو نہیں دیا، آخر اللہ ہمیں چاہتا ہے تو دیا ہے، لہذا ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اس کا جواب پتہ ہے کیا دیا اللہ نے؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ انہیں کہیں کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کی حکمت ہے، دنیا میں رزق کشادہ ہو جانا یا تنگ ہو جانا یہ کوئی اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، اس بات کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت پہ مبنی ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کی اس حکمت کو نہیں جانتے، وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، دنیا ملنے کی وجہ سے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کی اس حکمت کو بھول جاتے ہیں۔ انہیں بتا دو وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو تمہیں ہمارے قریب کر دے، جو تمہیں ہمارا مقرب بنا دے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یعنی کسی کو مال مل گیا، جائیداد مل گئی، دنیا کی خوشحالی مل گئی، اولاد مل گئی، بیٹے مل گئے، اب وہ سمجھے کہ میں اللہ کا مقرب ہوں۔ اللہ کہتے یہ چیزیں ایسی ہیں ہی نہیں جو تمہیں مقرب بنا دیں۔ الا من آمنا،
وعمل صالحا، ہاں جو شخص ایمان لے آیا اور عمل کیے نیک، یہ دو صفتیں ہیں اللہ کا مقرب بناتی ہیں جو. تو یہ ایک آدمی کا تذکرہ ہوا، دو تھے. اب دوسرے نے اسے کیا جواب دیا اس کی یہ باتیں سن کے، تو آگے اس کا تذکرہ ہوگا، تو پھر وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹائم کافی ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.